7 نون سے اب 8 نون، نہ کما نہ کھٹو نہ اہل نہ مراد نہ لائق نہ تجربہ کار نہ پختہ اور نہ ایک صحافی ہیں لندن اور برطانیہ سے، یو کے سے، سفینہ خان صاحبہ، کچے راگ اس کے ایشو کے حوالے سے گائے ہیں۔ میں تھوڑا سا پکے راگ آپ کے سامنے تحریک انصاف کے فراڈ اور فریب کی کہانی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اے آئی بیس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس ویڈیوز، آڈیوز، اس کے ذریعے سے اپر ایجنڈا ہے انڈین را کا اور ملک دشمن طاقتوں کی، ڈیپ سٹیٹس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ 2 ٹاپکس پہ گفتگو ہوگی، اور ایک ٹاپک 7 نون سے اب 8 نون کا درجہ حاصل کرنے والے کے پی کے وزیر اعلیٰ، اس کو 4 نون سے میں نے شروع کیا تھا، یہ دن بدن اس کے نون بڑھتے جا رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ 9 نون تک جناب یہ جائے گا۔ اب یہ 8 نون کیا ہے؟ نہ کما نہ کھٹو نہ اہل نہ مراد نہ لائق نہ تجربہ کار نہ پختہ اور نہ بالغ۔ اور ہر روز میرے اس دعوے کو، یہ جو میں اس کے نون کا اضافہ کرتا ہوں، اس کے حق میں اس کی کوئی نہ کوئی حرکت، اس کا کوئی نہ کوئی عمل، اس کی کوئی نہ کوئی پالیسی، اس کی کوئی نہ کوئی چول ایسی ہے کہ جو ثابت کرتی ہے کہ یہ جو میں اس کو سارے درجات دے رہا ہوں یہ 100% درست ہے۔ ایک تو اس کی تازہ ترین تیرا ویلی کے حوالے سے جو نہ تجربہ کاری، نہ پختہ کاری، نہ لائکی، نہ کما پن، نہ کھٹو پن، نہ بالغ ہونا، یہ ساری چیزیں جو ثابت ہو رہی ہیں میں آپ کو ڈیٹیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور دوسرا آج بڑا ہی امپورٹنٹ، جو پچھلے 2-3 دن سے ہمارے آزاد ڈیجیٹل کی ہی بڑی مایہ ناز ایک صحافی ہیں لندن اور برطانیہ سے، یو کے سے، سفینہ خان صاحبہ، انہوں نے اس کو تھوڑا سا کچے راگ اس کے ایشو کے حوالے سے گائے ہیں۔ میں تھوڑا سا آج پکے راگ آپ کے سامنے اس ایشو کے حوالے سے ایک ریسرچیبل اور ریسرچ بیسڈ میں ایک آپ کے سامنے بانی تحریک انصاف کے فراڈ اور فریب کی کہانی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی چیز ہے وادی تیرا۔ اب یہ وادی تیرا کے اوپر اس وقت پاکستان کے اندر، پاکستان کی سوشل میڈیا کے اوپر، پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی گرم ہے۔ اب وہ طوفان بدتمیزی کیا ہے؟ حسب سابق، حسب روایت، حسب عادت، حسب پالیسی، نقد کوکا کی تحریک اور آپ کی تحریک انصاف، اس کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز، ان ساروں نے مل کے وادی تیرا میں ہونے والا مستقبل کے اندر ٹارگیٹڈ بیسس کوئی آپریشن اگر ہے، اور اس کے حوالے سے جو ادھر آبادی کا انخلا ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے چیزوں کو انتہائی ڈسپیوٹڈ، انتہائی ایمبیگوس اور انتہائی سسپیشس جناب بنا دیا گیا اپنے سوشل میڈیا کی ساری اس مارا ماری میں۔ فیک نیوز، فیک پروپیگنڈا، فیک اے آئی بیس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس ویڈیوز، آڈیوز، اس کے ذریعے سے، اور یہ پراپر ایجنڈا ہے انڈین را کا اور ملک دشمن طاقتوں کی، ڈیپ سٹیٹس کا، کہ جتنا فوج کو آپ بدنام کر سکتے ہو، کوئی بھی ایشو ہو، انڈیجینیس ہو، ایکسیجینیس ہو، ملکی ہو، غیر ملکی ہو، لوکل ہو، ریجنل ہو، جنگی ہو، غیر جنگی ہو، ملیٹنٹ ہو، نان ملیٹنٹ ایشو ہو، اس پہ آپ نے فوج کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے پوری پاکستانی قوم کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے کہ جیسے پاکستان کی عوام کچھ اور سوچ رہی ہے اور پاکستان کی فوج کوئی اور سوچ رہی ہے، اور ان کے درمیان بڑا شدید اختلاف ہے۔ یہ ایک پوری پالیسی ہے، یہ بیانیہ ہے، بیسیکلی یہ اجیت دیول نیٹ ورک، انڈین را کا اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کا یہ بیانیہ ہے، جس کو لے کے اس وقت بدقسمتی سے وہ چل رہے ہیں۔ اب وادی تیرا کے حوالے سے حقیقت یہ ہے کہ 2024 میں علی امین گنڈا پور کے دور اقتدار سے کے پی کے کی حکومت یہ ضرورت محسوس کر رہی تھی کہ وادی تیرا میں آپریشن ہونا چاہیے۔ کیوں؟ وادی تیرا بنیادی طور پر تقریباً 10,000 فیملیز کی 1 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ آبادی کے اوپر مشتمل ایک وادی ہے،
اسی وادی کا ایک آدھا حصہ جا کے افغانستان کے اندر ہے، آدھا حصہ پاکستان کے اندر ہے۔ واحد یہ وادی ہے جہاں پر چرس کی، افیون کی 12,000 ایکڑ کے اوپر جناب آپ کی کاشت ہوتی ہے۔ وہیں پہ چرس بنتی ہے، وہیں پہ افیون بنتی ہے، وہیں پہ گردہ بنتا ہے، وہیں پہ ہیروئن بنتی ہے، اور اس کا کھربہ روپے کا کاروبار ہے۔ افغانستان کے وہاں پہ انٹرسٹ ہے، سمگلرز کے انٹرسٹ ہے۔ اب اس جگہ پہ بدقسمتی سے پچھلے کئی سالوں سے، اور خصوصاً یہ جو بانی تحریک انصاف نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے یہ 40-50 ہزار دہشت گرد ٹی ٹی پی کے میں نے پاکستان میں آباد کیے ہیں، نہ کرتا تو کیا کرتا کہ افغانستان اس کو رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم 50 لاکھ افغانیوں کو 50 سال سے اپنے سروں پہ اور اپنی جھولی میں بٹھا کے اور اپنے کندھے پہ بٹھا کے اور اپنے سینے سے لگا کے پھرتے رہے، لیکن خیر وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے۔ انہی ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو جنہیں لا کے بسایا گیا، انہوں نے وہاں پہ کر لیا قبضہ۔ اس قبضے کی عالم یہ ہے کہ آبادی ہے، آبادی کے درمیان وہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں، وہ افغانستان سے آتے ہیں، وہاں پہ بھی رہتے ہیں، وہاں کی آبادی کے درمیان میں جناب رہتے ہوئے وہ وہاں پہ ڈرونز کے ذریعے سے سیکورٹی فورسز اور عام پبلک کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ عام پبلک کی عزت، وقار، جان، مال، کسی کا کوئی تحفظ نہیں ہے۔ اس کی واضح مثال کل کے آن دا فلور آف دا ہاؤس اس 8 نون وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی کے پی کے اسمبلی کے اندر جو تقریر ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ ہم جائیں تو کہاں پہ جائیں، ہمارے اس وادی طیرہ میں رات کو دہشت گرد آتے ہیں، گھروں میں آ کے کہتے ہیں ہمیں کھانا دو، وہ کھانا کھاتے ہیں، اگلے دن جناب سیکورٹی فورسز فوج کے جناب لوگ آ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کھانا کیوں کھلایا۔ اس میں ایک باریک واردات یہ ہے کہ اس کو جرت نہیں ہوئی اس 8 نون کو کہ وہ دہشت گردوں کو کہے کہ طالبان اور ٹی ٹی پی کے لوگ آتے ہیں یا افغان طالبان کے لوگ آتے ہیں۔ اتنا خوف ہے اس کو، وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود اتنا بزدل، اتنا ڈرپوک۔ اس نے کہا صرف دہشت گرد آتے ہیں، لیکن پوری دنیا کے سامنے اس نے تسلیم کر لیا ریاست کا نیریٹو، ریاست کا بیانیہ، پاکستان کی سیکورٹی فورسز کا بیانیہ کہ یہ دہشت گرد پاکستان کی غریب عوام کو، کے پی کے کی غریب عوام کو، ان کی جان، مال اور عزت کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، اور ان کا تحفظ کرنا پاکستان کی ریاست، کے پی کے کی حکومت، پاکستان کی ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ کا اور فورسز کی یہ ذمہ داری ہے۔ یہ اس نے ثابت کر دیا اس نیریٹو کو۔ اب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، وہاں صورتحال کیا ہے؟ وہاں پر دہشت گرد اور یہ ٹی ٹی پی کے جو بانی تحریک انصاف کے لائے اور بسائے ہوئے لوگ ہیں، یہ فائدہ اٹھاتے ہیں آبادی کا۔ اب انہیں پتہ ہے کہ سیکورٹی فورسز ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہوں گی، کیونکہ یہاں پہ ارد گرد سارے خواتین، بچے، بزرگ اور جناب عام پبلک، سول آبادی، وہ انہی کے اندر رہتے ہوئے، انہی کو ڈھال بناتے ہوئے انہوں نے طوفان بدتمیزی پورے کے پی کے ان علاقوں کے اندر اور کے پی کے 8-10 اضلاع کے اندر جناب اپنی غنڈہ گردی، بدماشی، پتہ خوری، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا اور سیکورٹی فورسز کے اوپر حملے، عام پبلک کے اوپر حملے۔ اب اس پہ 2 سال سے یہ ڈیلیبریشن ہو رہی ہے، کنسلٹیشن ہو رہی تھی ان کے اپنے دور حکومت، اور اسی علی امین گنڈا پور کے 8 فروری کے الیکشن کے بعد انہوں نے طے کیا کہ یہاں پر ٹارگیٹڈ آپریشن ہونا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے 56 سے زائد جرگے کیے کے پی کے کی گورنمنٹ نے۔ آخری جرگہ 31 دسمبر کو پچھلے سال، آج سے 1 مہینہ پہلے ہوا۔ پھر جناب 14 نومبر کو اسی نئی کے پی کے کی حکومت نے اس 8 نون وزیر اعلیٰ، نہ کمے، نہ کھٹو، نہ اہل، نہ مراد، نہ لائق، نہ پختہ، نہ تجربہ کار اور نہ بالغ، اس وزیر اعلیٰ کی جناب صدارت کے اندر کابینہ کی میٹنگ کے اندر اپروول دی گئی کہ جناب یہ آپ کے جو ٹارگیٹڈ آپریشن کرنا ہے اس سے پہلے لوگوں کی نقل مکانی اور ہجرت کروانی ہے۔ اس کی اپروول ہوئی، اس کے لیے 4 ارب روپیہ صوبائی حکومت نے ایلوکیٹ کیا، اور پھر 5 رجسٹریشن سینٹر، اس کی اپروول ہوئی کہ جو لوگ ہجرت مکانی کریں گے ناظرہ ان کی پوری رجسٹریشن کرے گا۔ یہ انہوں نے اپروو کیا، اور پھر جب نقل مکانی شروع ہونے لگی اور ہوئی، وہاں پہ برف باری ہو گئی۔ اور یہ بھی آپ آزاد ڈیجیٹل کے ناظرین سن لیں، یہ پہلی دفعہ نقل مکانی نہیں ہو رہی، ہر سال پچھلی کئی صدیوں سے، کئی دہائیوں سے
وہاں کی عوام 70% سے ابو عوام ہر سردیوں میں وہ نقل مکانی اور ہجرت کر کے جو شہری علاقے ہیں، پشاور ہو گیا، باجوڑ ہو گیا، اس کی گرد و نواح کے علاقے ہو گئے، چرسدہ ہو گیا، یہ وادی تیرہ کے افراد اور یہ افریدی قبائل وہاں سے اٹھ کے آتے ہیں سردیوں میں. جیسے مری کے لوگ، ہزارہ کے لوگ جناب سردیوں میں اٹھ کے پنڈی آ جاتے ہیں، اسلام آباد آ جاتے ہیں اور گرمیوں میں واپس چلے جاتے ہیں. بالکل اسی طرح یہ کئی دہائیوں سے اور کئی صدیوں سے یہ وہاں کی پریکٹس ہے. یہ نقل مکانی تو انہوں نے کرنی تھی، لیکن اب کی بار ان کی حکومت نے کیونکہ طے کر لیا تھا کہ زندگی جیرن ہوئی ہے، اس وقت پورے کے پی کے کی ناکو چنے چبوانے لگے ہوئے ہیں. وہ ٹی ٹی پی کے جناب وہ دہشت گرد جو ان کے لیڈر نے یہاں لا کے بسوائے تھے، ان کی حکومت نے یہاں لا کے بسوائے تھے، انہوں نے اس کے خلاف آپریشن کی منظوری بھی اور نقل مکانی کی منظوری بھی، ان کی ری ہیبیٹیشن کے حوالے سے 4 ارب روپے کی منظوری بھی اور 5 رجسٹریشن آفس کی منظوری بھی انہوں نے خود دی. لیکن اب ہوا کیا؟ اندر سے ان کو میسیجز گئے بانی تحریک انصاف کے اندر سے، کسی نہ کسی جیل کے ملازم کے ذریعے سے چلے گئے. ہوتا ہے، میں وزیر جیل خانہ جاتا رہا ہوں، مجھے پتا ہے جتنی مرضی آپ سیکریسی رکھ لیں، جیل کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے میسیج باہر چلا جاتا ہے. بانی تحریک انصاف کی طرف سے میسیج گیا کہ خبردار اگر کسی نے یہاں دہشت گردوں کے خلاف یا طالبان کے خلاف کوئی آپریشن کرنے کی کوشش کی، نہیں تو میں ستیہ ناش پھیر دوں گا پارٹی کے اس لیڈر کی، اس وزیر اعلیٰ کی، اس وزیر کی اور حکومت کے اہلکاروں کی. خبردار. اب یہ جب میسیج گیا تو جناب 8 نون وزیر اعلیٰ اور اس کے باقی چنو منو مشیر، شفیع جان جیسے، مینا افریدی جیسے، طوطا افریدی جیسے، یہ سارے گئے یرک. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے معاملات سارے اپنے طے کر لیے تھے. حالات اور واقعات انہوں نے دیکھ لیے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ یہاں پر ہم ایک دفعہ ونس فار آل اس وادی تیرہ میں جناب ان دہشت گردوں کا صفایا کریں. یہ ہماری خواتین کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے سویلینز کو، ان کی جان مال عزت کے اوپر یہ درپے ہے، ان کا کٹی کٹا نکھیڑنا چاہیے. انہیں پتا تھا یہ وقت کی ضرورت ہے، انہوں نے ساری چیزیں کر لی. لیکن جب علیمہ باجی نے ان کو سمجھایا اور ان کو بتلایا کہ بانی تحریک انصاف کا یہ کنسنٹ ہے، تمہاری ایسی کی تیسی پھر جائے گی، وزارت اعلیٰ سے تو اترو گے، تمہیں جناب تحریک انصاف سے بھی فارغ کر دیا جائے گا، اور نقدی کوکا کی تحریک کے تمہیں جو ڈرل ماسٹر بنایا ہوا ہے نا، ڈرم ماسٹر، اس کی پوسٹ اور اس کی جاب سے بھی تمہیں ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا. یہ بیچارہ یہ رکھ گیا. اب انہوں نے اپنی عزت پارٹی کے اندر بچانے کے لیے انہوں نے ٹوپی ڈرامہ شروع کیا. اس سارے آگلو باگلو اور چنو منو اور 8 نون، جو میں نے 8 نون اس کو 8 لقب دیے ہیں نا، بالکل اس کے اوپر فٹ آتے ہیں. انہوں نے کہا جی اب لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، نابالغ ہے نا، انہیں یہ نہیں پتا یو کین چیٹ اینڈ ڈیسیٹ اینڈ ڈیسیو سم ون ان سم ویئر in some time, in some place. But you cannot cheat and deceive everyone, everywhere, every time and every place. انہوں نے کہا چلو یار اب دھوکہ دہی کا کرتے ہیں، ہمارا دھوکہ تو چل رہا ہے 4 سال سے اور بانی تحریک انصاف کا 30-35 سال سے. انہوں نے کہا جناب ہم سے پوچھے بغیر، ہمیں جانے بغیر، ہمیں پہچانے بغیر، ہمیں جرگے میں بٹھائے بغیر باروں بار جناب ریاست اور وفاق اور فوج نے فیصلے کر لیے. انہوں نے 15-20 دن یہ جناب لنگی ڈانس اور ڈسکو ڈانس اور بیلے ڈانس جناب اس جھوٹ، فراڈ اور فریب کے نیریٹو کے اوپر کیا. اب اس پہ چاہیے یہ تھا کہ وفاقی حکومت، اس کے منسٹر، کل جو خواجہ آصف نے، اختیار ولی صاحب نے اور جناب استاؤلہ تارڑ نے جو پریس کانفرنس کی، یہ آج سے 20 دن پہلے ہو جانی چاہیے تھی. اور ایک نہیں، اس کے بعد مسلسل ہر روز نئے فیکٹ اینڈ فگرز لے کر ان کی عیاریوں، چلاکیوں، مکاریوں اور دھوکہ دہیوں کے وہ پبلک کے سامنے رکھنے چاہیے تھے. لیکن افسوس کے ساتھ جب انہوں نے 25-30 دن پوری پاکستانی عوام کے دماغ کی چٹنی اور دہی بنا دیا نا، اور کچھ لوگوں کو، کچے ذہنوں کو انہوں نے متاثر بھی کر دیا، اس کے بعد آپ کے وفاقی کابینہ کے یہ 3 منسٹر آ کے بیٹھتے ہیں. ٹھیک باتیں کی 100%، لیکن لیٹ کی. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، میں بھی منسٹر رہا ہوں، اطلاعات کے منسٹر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے نیریٹو اور کاؤنٹر نیریٹو
کس طریقے سے جناب اس کے اوپر کھیلا جاتا ہے, کس طریقے سے اس کے اوپر اس کو مینج کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال جی انہوں نے آ کے ساری ڈیٹیل بتا دی, این چوراہے میں ان کی ہڈیاں پھوڑ دی, لیکن وہ پہلے ہی پھوٹ چکی تھی سوشل میڈیا پہ. ان کی اپنی 26 دسمبر کی لیٹر وہ جناب پوری قوم کے سامنے آ گیا کہ 8 نون وزیر اعلیٰ, اس کے چنو منو مشیر, اس کے آنگلو بانگلو ساری کابینہ, نہ تجربے کار نہ پختہ اور ٹینیجر, سیاسی ٹینیجر, انہوں نے اپنی طرف سے چلاکی کرنے کی کوشش کی, لیکن بیڑا غرق ہو گیا ان کا. ساری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گئے کہ 4 ارب روپیہ آپ لے رہے ہو. وہ چنو منو جو نا ان کا, وہ شفیع جان, وہ کل ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھا ہے, وہ اینکر نے اس سے پوچھا کیا آپ نے اپروول دی 4 ارب کی؟ اس نے کہا ہم نے دی. اس نے کہا تم نے 5 رجسٹریشن سینٹر بنانے کی تمہاری کابینہ نے منظوری دی؟ انہوں نے کہا جی ہم نے دی 14 نومبر کے کیبنٹ اجلاس کے اندر ہم نے دی, یا کیبنٹ میٹنگ کے اندر دی. تو ان کے اب تم کیسے کہتے ہو کہ تمہاری کنسلٹیشن نہیں ہے, اور تمہیں گن پوائنٹ کے اوپر یا پسٹل رکھ کے تمہاری پٹی پہ یا تمہیں دھوکہ دے کے وفاق اور فوج وہ جناب یہ فیصلے کر لیے نقل مکانی کے اور ہجرت کے اور آپریشن کے. ان کا نہیں, ہم تو یہ جان گئے تھے کہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے, تو پھر جناب 4 ارب کی منظوری بھی دے دو, رجسٹریشن کی منظوری بھی دے دو, فلاں بھی کر دو, فلاں بھی کر دو. نہیں یار, روٹی کو چوچی تو کوئی نہیں کہتا نا, نہ ریاست کہتی ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے, نہ فوج کہتی ہے, نہ وفاقی حکومت کہتی ہے, نہ تمہارے مخالفین کہتے ہیں. اور تم کوئی وکھرا قسم کا آٹا اور روٹی تو نہیں کھاتے کہ تمہارے اندر چلاکی, سمجھداری, سینسیبلٹی تمہارے اندر کوئی زیادہ آ جاتی ہے, اور تمہارے مخالفین کو جو ہے نا وہ ٹکے ٹوکرے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو جناب یہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گئے, پوری دنیا کے سامنے ننگے ہو گئے کہ محض بانی تحریک انصاف کی ایک گندی اور رذیل اور ذلیل خواہش کو پورا کرنے کے لیے, جو بنیادی طور پہ انڈین را کی اور اسرائیلی موساد کی ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے یہ چنو منو, آنگلو بانگلو, یہ ٹین ایجر, یہ گلی محلے کے لونے اور چھوکرے قسم کے جناب یہ سیاستدان جن کے حوالے اس وقت کے پی کے کیا ہوا ہے نا لیما باجی نے, مبینہ طور پہ 50 کروڑ کی لین دین کر کے, اور جان بوجھ کے بانی تحریک انصاف نے کہ باندر کے ہاتھ میں ماچس دو, وہ اپنا آپ بھی جلائے گا, اپنا ہر باڈی پارٹ بھی جلائے گا, اور پورے جنگل کو آگ لگا دے گا. یہ پوری جنگل کو آگ لگانے لگے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال یہ بے نقاب ہو گئے اس وادی تیرہ کے ایشو کے اوپر کہ اس وادی تیرہ. اچھا ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں, اس وادی تیرہ کہ جناب 1 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ جو لوگ ہیں, سہیل آفریدی 8 نون وزیر اعلیٰ کے حلقے کے تقریباً 25,000 کے قریب افراد ہیں. 4 ارب روپیہ جو ملا, میں دعوے سے کہتا ہوں آپ اس کی ڈیٹیل منگوا لیں, وہ تمام کا تمام اپنے حلقے کی عوام میں جائز اور ناجائز طریقے سے بانٹ دیا گیا, ان کی جیبوں میں چلا گیا, کرپشن کی انتہا کر دی. اب موقع پہ جو عوام بھگت رہی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, اس ایشو کے اوپر جاتے جاتے آپ کو بتا دوں. اور بھائی پچھلے 4 مہینوں سے کوئی توجہ ہی نہیں ہے 8 نون وزیر اعلیٰ کی, اس کے چنو منو مشیروں وزیروں کی, ان کے آنگلو بانگلو قسم کے نہ پختہ نہ بالغ سیاستدان, وہ مشیر جو کھڑپینچ بن گئے ہیں کے پی کے, ان کی ساری توجہ تو جناب پنجاب کے دورے, کے پی کے جناب آپ کے شمالی کے پی کے دورے, آپ کے سندھ کے دورے, لاہور کے دورے, ان کی جناب فلائٹس پہ جناب اڑنا, سیلفیاں لینا, گھومنا پھرنا. میں نے پچھلے آج سے کوئی 4 دن پہلے پورا آپ کے پہلے 90 اور 100 دن کی ڈیٹیل بیان کر دی تھی. اس میں جناب ٹوٹل 17 دن جناب ان کو ملے تھے کام کے, باقی سارے کے سارے نقدہ کوکا کی تحریک پہ ڈسکو ڈانس اور بیلے ڈانس کرتے ہوئے جناب ان کے گزرے. تو بھائی کس طریقے سے یہ مینج کرتے, ان کی تو دلچسپی نہیں ہے, چیزیں اتنی آسان تو نہیں ہوتی ایڈمنسٹریشن کے لیے. تو انہوں نے فیصلہ کرنے کے بعد اپنی ساری باغ دوڑ رکھی, سندھ, پنجاب, لاہور, ہری پور, ان جگہوں پہ جلسے کرنے پہ, ریلیاں کرنے پہ, عوام کو بیوقوف بنانے میں. پیچھے سے سارا کام گیا بگڑ, اور پھر کرپشن کی نظر ہو گیا سارا پیسہ. یہ وہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے آج کے پی کے میں وادی تیرہ کی عوام متاثر ہے. وہاں کے بچے, وہاں کی عورتیں, وہاں کے بزرگ, اور پھر اب وہاں سے غم اور غصے کی لہر ابری. لوگ من پکی گالیاں جناب اس 8 نون وزیر اعلیٰ کو اور اس کے چنو منو آنگلو بانگلو مشیروں کو, وزیروں کو وہ دینے لگے ہیں. اب اس سے بچنے کے لیے صبح دوپہر شام یہ
جھوٹ کے سوداگر ٹاک شوز میں بیٹھ کے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر ہر دفعہ ذلیل ہوتے ہیں. یہ تھی یہ آپ کی وادی تیرہ کی تفصیلات. اور دوسری بڑی اہم، وہ کس طرح ہزارہا جھوٹ بول کر بانی تحریک انصاف کو پچھلے 35 سالوں میں ایک سپر ڈپر اور سپر سے بھی اوپر ڈپر سے بھی اوپر ایک ہیرو، ایک مافوق الفطرت اتار کے طور پر پیش کیا گیا. کس طرح؟ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، جو ٹوٹل آپ کا صہیونیت اور زینس کے ہاتھ میں تھا. اس کو ثابت کیا گیا کہ وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ دنیا کا سب سے مقدس، دنیا کا سب سے تجربہ کار، دنیا کا سب سے لائق، دنیا کا سب سے خوبصورت، دنیا کا سب سے معاملہ فہم، دنیا کا سب سے دیانتدار، دنیا کا سب سے صادق، دنیا کا سب سے امین، دنیا کا سب سے بہترین، دنیا کا سب سے جسے کہتے ہیں نا کہ لائق اور فائق انسان ہے. ٹوٹل سوشل میڈیا کے ذریعے سے. ان میں سے ایک پروپیگنڈا کیا تھا؟ بانی تحریک انصاف اتنا دیانتدار اور اتنا پیسے کی لالچ سے عاری اور پاک شخص تھا کہ جب اس کی ڈیوورس ہونے لگی تو جناب جج نے اس کو آفر کی کہ تیری وراثت کے اندر جمائمہ کی طرف سے 5 ارب پاؤنڈز آتے ہیں، تم جناب وہ 5 ارب پاؤنڈز لوگے. تو اس نے کہا نہیں، یہ میرے بچوں کو دے دو، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور پھر ساتھ ہی پورا پروپیگنڈا پچھلے 35 سال سے، ہم 17 سال پارٹی میں رہے، ہمیں بھی صبح پر شام اپنی تقریروں میں بھی یہ سناتا تھا اور آگے سے پھر پارٹی کی طرف سے بھی اور سوشل میڈیا کی طرف سے بھی. مثلاً کیا کیا؟ اب یہ ذرا سنیں ذرا. عمران خان کا نام لوں گا تو برا لگے گا. 5 ارب پاؤنڈ جج نے کہا تمہاری وراثت آتی ہے تمہاری بیوی کی طرف سے. اس نے کہا میرے بچوں کو دے دو، میں نے نہیں لینی. 5 ارب پاؤنڈ آج سے 25 سال پہلے. آج آپ اس پہ کورٹ کچہری کر رہے ہیں. الزام لگاتے ہوئے تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، اس طرح نہیں. جمائمہ خان 5 ارب ڈالر 5 ارب پاؤنڈ عمران خان کے حصے میں آتے تھے. اچھا جی، شادی کی وجہ سے سیپریشن ہوئی تو جج نے کہا، اس نے کہا نہیں. یہ جناب ڈرامہ ایک نہیں، اس سے پہلے علی نواز اوان ان کا ایم این اے تھے اسلام آباد سے، اس نے بھی ایک ٹویٹ کیا یہی والا، کیونکہ یہ 2 دنی 32 سے 4 دنی 36 والا پاڑا اور اس طرح کے کئی 100 پاڑے اور صبح دوپہر شام پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اور کارکنوں کو سنا کے، اور انہوں نے آگے عوام کو سنا کے ایموشنل کیا ہوا تھا. وہ کہتے تھے خدا کا نعوذ باللہ اتار، اوپر سے اتری ہوئی شخصیت بانی تحریک انصاف. اس نے ایک ٹویٹ کیا، لیکن آن ریکارڈ ہے، میرے پاس وہ ٹویٹ پڑا ہوا ہے. میں پروڈیوسر سے کہوں گا کہ وہ جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو وہ ساتھ چلا بھی دیں. اس نے کچھ سال پہلے کہا یہی والی سٹوری کہ طلاق ہوئی تو بانی تحریک انصاف نے جناب وہ اربوں پاؤنڈز لینے کو انکار کر دیا. فوری طور پر جمائمہ گولڈ سمتھ کا ٹویٹ آیا اس کو ٹیگ کر کے. اس نے کہا کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ کوئی سٹوری ہے، نہ کوئی یہ بیس لیس فیک پروپیگنڈا ہے، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اب آج تسلی سے سن لیں اس ایشو پہ. میں نے کرکٹ کے حوالے سے اور ورلڈ کپ 92 کے حوالے سے کٹا چٹا ان کا کھولا ہے. آج تک یوتھیا چیپلن غشی کے دورے ان کو پڑھتے ہیں آج تک. میں پہلا اور آخری بندہ ہوں جس نے 92 ورلڈ کپ کی سارا کٹا چٹا کہ کتنی صلاحیت تھی اس شخص کے اندر، کتنی کنٹریبیوشن تھی، اس کی فیلڈنگ، اس کی باؤلنگ، اس کی بیٹنگ، اس کی کپتانی، اس کی پارٹنرشپ، اس کے جناب سارے معاملات اور باقی کھلاڑیوں کی کتنی اچیومنٹ تھی. میں نے کٹا چٹا سارا کھولا تھا. آج میں آپ کے سامنے دیسی سٹائل سے سفینہ خان صاحبہ نے اس ایشو کو الیبوریٹ کیا. میں ذرا آپ کو اپنے دیسی سٹائل میں بتا دوں. میں نے ریسرچ کی. میری ایک عادت ہے کہ میں بغیر ریسرچ کیے کبھی کسی کے بھیجے ہوئے، کسی کے سنے ہوئے چیز کے اوپر میں کمنٹس نہیں کرتا. میں نے اس پہ سرچ کی تو جناب پتا چلا 1997 جولائی کے اندر جناب جیمز گولڈ سمتھ کی ہو گئی انتم سنسکار اور اس دنیا سے چلے گئے. اور جب وہ گئے
تو یہ آن ریکارڈ ہے کہ ان کی ٹوٹل ورتھ 1.2 بلین پاؤنڈ سے لے کے 1.5 بلین پاؤنڈ تھی. پیچھے جناب وہ 3 چھوڑ کے گئے اپنی اولادیں, اس میں آپ کی جناب زیک گولڈ سمتھ, جمائما گولڈ سمتھ اور بینجامن گولڈ سمتھ, 3. پیچھے تھا ان کا ایک ٹرسٹ, اس ٹرسٹ سے ریلیونٹ جناب یہ آپ کا 1.2 بلین پاؤنڈ اور سے لے کے 1.5 بلین پاؤنڈ تھا. اور وہ ٹرسٹ اس انداز کا تھا کہ برطانوی رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق اس میں سے وراثت کا جو حصہ تھا وہ اسی صورت میں ملنا تھا کہ جب پورا ایویلیویٹ کرنا تھا کہ ان 3 جو آپ کے سکسیسر ہیں ان کی اس ٹرسٹ کے اندر کنٹریبیوشن کتنی ہے اور ان کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے, ان کی ضرورت کتنی ہے, اس کی بنیاد پہ ان کو پیسہ ملنا تھا. اس طرح نہیں کہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جناب وہ 1.2 سے 1.5 بلین ڈالر. یہ بھی دیکھنا تھا کہ یہ 1.2 سے بلین ڈالر سے لے کے 1.5 بلین ڈالر میں ان کا کتنی کنٹریبیوشن, محنت, بچے ہونے کی حیثیت سے باپ کی اس کمائی کے اندر کوئی ہے, اور ان کی اپنی ضرورت اب کتنی ہے, ان کو چاہیے کتنے. تو جناب پہلی بات تو یہ وہ ٹرسٹ کا پیسہ. اب جی 97 جولائی میں ان کی ہوگی ڈیتھ. اس کے بعد جون 2004 کو ان کی ڈائیورس ہوئی. کتنے سال ہیں جی آپ کے؟ کم از کم 7 سال کا فرق, 7 سال کا. انہوں نے پچھلے 20-22 سال سے یہ ڈرامہ نچایا ہوا تھا کہ جیمز گولڈ سمتھ نے اس کو کہا, کسی نے کہا, جج نے اس کو کہا کہ تمہیں 5 ارب پاؤنڈز ملنے والے ہیں, تم لوگے؟ اس نے کہا نہیں, میں دولت کی لالچ سے پاک انسان ہوں, جاؤ یہ میری طرف سے جمائما کو دے دو یا میرے بچوں کو دے دو, میرا کوئی لینا دینا نہیں. جناب نہیں, ریالٹی یہ ہے نہ تو جج کے کورٹ کے اندر کوئی ایسی ہیئرنگ ہوئی, ہیئرنگ میں کوئی ایسی کنورسیشن ہوئی, کوئی ڈسکشن ہوئی, کوئی اس قسم کی پروسیکیوشن ہوئی. تاریخ میں لکھا ہوا ہے اور حقائق کے اوپر مبنی جو فیکٹ اینڈ فگرز ہے اس میں یہ کلیئر ہے کہ ان کی ڈیورس ایمیکیبلی, بڑے اچھے انداز سے, ولنگلی جناب ہوئی. اس میں نہ تو کوئی لٹیگیشن اس انداز سے ہوئی, جسٹ ایک جو یو کے کی سول کورٹ کے ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ جسٹ فائل کرنا اور فائل کے ساتھ ہی ڈیسیژن لے لینا. کسی جج نے ڈیورنگ پروسیکیوشن بانی تحریک انصاف کو یہ آفر نہیں کی کہ کیا آپ اپنی وراثت میں سے جمائما کی پیسہ لینا چاہیں گے, اور اگر کی بھی ہوتی تو جناب 1.2 سے 1.5 بلین ڈالر اس کی وراثت کے 3 حصے دار, ان 3 حصے داروں کا بھی اگر آپ برطانیہ کے اس وقت کے رولز کے مطابق اس کے حصے میں سپوز 0.5 بلین ڈالر بھی آتا ہے تو اس 0.5 بلین ڈالر کا 50% کتنا بنتا ہے. لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. الٹا کیا ہوا جناب, جمائما کے نام پر پراپرٹی خریدی گئی تھی بنی گالا کی 325 کنال, کروڑوں روپے کی مالیت کی. وہ جاتے جاتے اگلی گفٹ کر گئی. یہ بانی تحریک انصاف اتنے خوددار اور اتنے غیرت مند تھے تو پھر یہ کہتے کہ بھائی جان یہ میری کمائی نہیں ہے, اس پہ بھی جھوٹ بولا گیا ہے. ایک نہیں 35 بدلے گئے ہیں, یو ٹرن وی ٹرن اس بنی گالا کی پراپرٹی کے اوپر بھی. یہ بھی ایک لمبی داستان ہے, پھر کبھی سناؤں گا. ان لیگل طریقے سے کس طرح خریدی گئی, ان لیگل طریقے سے کس طرح نام کروائی گئی, اور پھر وزارت عظمیٰ میں اس کو جنرل فیاض حمید کی سرپرستی میں لیگلائز کروایا گیا. یہ لمبی سٹوری ہے, اکثر یوٹیوبر اس کو سنا چکے ہیں اور صحافی بھی. لیکن میں جو نقطہ اٹھا رہا ہوں کہ اگر یہ اتنا خوددار تھا کہ اس نے 5 ارب پاؤنڈ لینے سے انکار کر دیا تو پھر وہ کروڑوں اربوں روپے کی مالیت کی وہ پراپرٹی کا بھی انکار کر دیتے. لیکن صاحب بہادر نے کہا نہیں وہ میں لے لیتا ہوں, وہ گفٹ میں تھی, جمائما گولڈ سمتھ جاتے جاتے گفٹ کر گئی, یہ مان لیا. تو جناب یہ ہے ٹوٹل سٹوری. فیک سٹوریاں ٹوٹل سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری پرسنالٹی کو ڈرامٹائز کرنا, فلمائز کرنا, پکچرائز کرنا, گلیمرائز کرنا, یہ ہے آپ کے بانی تحریک انصاف کی ٹوٹل زندگی, ان کی سیاست, ان کی معاشرت, ان کی خانگی زندگی. قوم کو بے وقوف بنایا ہوا ہے, قوم کو جناب بدھو بنایا ہوا ہے, اور
قوم بھی اسپیشلی جو یوتھیا چیپلن ہے ان کا بھی کوئی حال نہیں ہے. وہ یہ سٹوریاں سن کے ان کے دماغ جو ہے نا وہ پکے ہوئے ہیں. تو اینڈ کنکلوژن یہ کہ جس طرح وہ سینکڑوں ہزاروں سٹوریاں بانی تحریک انصاف کی ذات سے متعلق جھوٹی ہے, فریب ہے, فراڈ ہے, سوشل میڈیا اور میڈیا کی جناب کریشن ہے, اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. اسی طرح جمائما گولڈ سمتھ سے ڈائیورس کے وقت 5 ارب پاؤنڈ وڈرا کرنے کا خبر بھی اور پوری کہانی بھی 100% جھوٹ, فراڈ, فریب ہے. یہ ہے جناب 2 آپ کے ٹاپکس. اللہ پاک پاکستان کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے. تھینک یو ویری مچ.